السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر اسمیرا الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ ہیلتھ شو ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. اور اس شو میں بات ہوتی ہے ہیلتھ کی، بیوٹی کی اور اوور آل ویلنس کی. اور آج ہم بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کریں گے، مائنڈ سائنسز پہ بات کریں گے. بہت لوگوں کا یہ بہت زیادہ یعنی انٹرسٹنگ ٹاپک ہوتا ہے اور جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا برین کس طرح سے کام کرتا ہے، ہمارا مائنڈ کس طرح سے کام کرتا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اپنے برین کو کس طرح سے سپر برین بنائیں یا اپنے مائنڈ کو کس طرح سے ہم آپٹیمم لیول یا 100% لیول پہ ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری ڈاکیومنٹریز بھی بہت لوگ دیکھتے ہیں اور ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کتنا یعنی اس کے پاور کو کتنا بڑھا سکتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر انسان چاہتا ہے، کیونکہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہیروز کو سب کیوں پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس الٹیمیٹ پاور ہوتی ہے بہت زیادہ، یعنی وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ ہم نارملی لوگوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل بن جاتے ہیں. تو اسی طرح سے ایک اپنے مائنڈ کو اور اپنے برین کو کس طرح سے اتنا زیادہ پاورفل کریں کہ ہم بھی اس طرح سے کچھ ایسا بڑا کر کے دکھا سکیں جو کہ نارملی لوگ نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ لوگوں کے لیے ہمیشہ اس چیز کی آبسیشن کہیں یا پھر شوق کہیں، ہر انسان میں موجود ضرور ہوتا ہے. کسی میں کم ہوتا ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے. تو جو لوگ اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں، اپنا ٹائم بہت زیادہ اس پہ اسپینڈ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کے بارے میں، تو آج ان کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ سا ٹاپک لے کر آئے ہیں اور اس پر ہم بات کریں گے. اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت انٹرسٹنگ رہے گا، کیونکہ اسٹوڈنٹس کو اکثر پرابلم ہوتی ہے کہ کچھ ٹیچرس کے پاس پرابلم لے کر آتے ہیں. ٹیچر ہم یاد تو کرتے ہیں مگر یاد نہیں ہوتا. کچھ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر ان کو ایسی کوئی میڈیسن دے دیں، بچے کے ساتھ مسئلہ یہ پڑھتے تو ہیں لیکن یاد نہیں ہوتا. تو ہم ایسی ٹرکس بھی بتائیں گے، ٹپس بھی بتائیں گے اور کچھ ایکسرسائزز بھی بتائیں گے جس سے آپ جو ہے وہ اپنی جو بھی چیز آپ یاد کریں اپنی لرننگ پاور کو انکریز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ بہت زیادہ اسٹریس لے رہے ہوتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں اور سوچتے ہیں کہ بس میں اس کو قابو پا لوں گا یا پھر یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ مجھے ہارم کر سکے، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اسٹریس کس طرح سے ہمیں ہماری اوور آل ہیلتھ کو کس طرح سے ہارم کر رہا ہے اور ہمارے برین کے لیے کتنا ڈیمیجنگ ہے. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. تو آج کا شو بہت زیادہ لوگوں کے لیے ٹیمپٹنگ سا ہونے والا ہے، تو دیکھنا مت بھولیے گا اور دیکھتے رہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. اور آج ہم نے دعوت دی ہے مائنڈ سائنس ایکسپرٹ بھی ہیں، ٹرینر بھی، بہت سارے لوگوں کی ٹریننگ کرتے آئے ہیں کافی سالوں سے. اب مزید جو ہے وہ آپ ان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ چینلز پر بھی دیکھتے ہیں. نام ہے ان کا مسٹر اختر کمال، جو کہ سائیکالوجسٹ بھی ہیں، مائنڈ سائنس ٹرینر بھی ہیں. بہت سارے ڈاکٹرز کی، بہت آرم فورسز کی، سب کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں اس لیول پر. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں اپنے گیسٹ کو، مسٹر اختر کمال کو. ویلکم اور اگین آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ، مائی پلیجر. ہمارا لاسٹ سیشن مائنڈ پر ہی تھا، تو ہم چاہیں گے کیونکہ آپ ایک مائنڈ سائنس ٹرینر ہیں اور سائیکالوجسٹ ہیں، تو برین کو، مائنڈ کو بہت اچھے سے سمجھتے ہوں گے. تو اسی طرح کے کچھ کوشچنس ہیں ہمارے مائنڈ میں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آنسر کیے جائیں، اور تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے مائنڈ میں جو کوشچنس ہیں وہ بھی سالو ہوں. جس طرح کے کوشچنس ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں انہیں کو آج ہم وہ کریں گے. اور سب سے پہلے تو ایک بہت انٹرسٹنگ کوشچن جو یہ ہے کہ ہم دماغ کے غلام ہیں یا دماغ ہمارا غلام ہے؟ جی ایکچولی اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں پیچھے ذرا سا جانا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ مارننگ واک میں اکثر لوگ جو ہے وہ ڈوگی کو گھما رہے ہوتے ہیں، اور مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ڈوگی ان کو گھما رہا ہے کیونکہ ڈاگی آگے چل رہا ہوتا ہے، یا وہ ان کو گھما رہے ہیں کیونکہ ڈوگی آگے چل رہا ہوتا ہے. اور اس حد تک ہوتا ہے کہ اگر ان کا کوئی دوست یا باپ اگر کوئی ملے گڈ مارننگ کہے تو ڈوگی کا موڈ اگر نہیں ہے تو وہ رکیں گے، یار بعد میں فون کرنا مجھے، جو ہے میں ذرا بزی ہوں وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ اگر یہ غلام ہے آپ کا، یعنی آپ کے اگر کنٹرول میں ہے اینڈ یو آر دی ماسٹر، تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. اور وائس ورثہ اگر یہ کہ آپ اس کے غلام ہیں اور اس نے آپ کو کنٹرول کیا ہے، ہم ان کے غلام بنتے کب ہیں؟ ایگزیکٹلی ہوتا یہ ہے کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ نے جس طرح سمجھ لیں کہ یہ اتنی کمپلیکس مشینری ہے کہ آج تک نہ مائنڈ کے بارے میں نہ برین کے بارے میں، جسے کہتے ہیں نا ایک ایبسلیوٹ انفارمیشن جیسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی وہ ہے. ہر نیا دن جو ہے اس کا جو ہے، اگر آپ تھوڑا سا مجھے ڈسکوری لے کر آتے جی اجازت دیں تو میں برین کا تھوڑا سا میں بتاؤں کہ جو انسانی جو برین ہے اس کے جو نیورونز ایک تقریباً 1 ٹریلین یعنی 100 بلین جو برین سیل ہے اسی کو نیورونز کہتے ہیں، اور اس کا وزن ہوتا ہے 1.4 kg. اب برین کے 3 بڑے حصے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ہم برین اسٹریم، دوسرا ہوتا ہے سیریبلم، ایک ہوتا ہے سیریبرم.
برین اسٹیم کیا ہوتا ہے کہ یہ ریڑھ کی ہڈی سے یہ جو آپ کا ورٹیبرا ہوتا ہے اس کے اوپر سے یہ شروع ہوتا ہے، اور جب انسان کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے، انسان جب اپنی ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے تو یہ دماغ کا یہی ایک حصہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے بنتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بھی مزید 3 جو ہے اس سے ہیں، ایک ہے مڈ برین، ایک ہے پونس کہلاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے میڈولا، اور اس کا بڑا عجیب سا نام ہے، میڈولا ابلنگوٹا اس کو کہتے ہیں۔ مڈ برین کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی نروس سسٹم ہوتا ہے، جو آپ کی آئی موومنٹ ہوتی ہے اور یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور جو پونس ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب بکرے وغیرہ کا ہم قربانی کے وقت مگز وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک جھلی ہوتی ہے، اور جھلی کے اوپر جب وہ اس کے پیسز جو ہوتے ہیں نا، ایک بڑی ایک باریک سی لیئر ہوتی ہے، تو وہ جو لیئر جو جوڑتی ہے نا اس کو پونس کہتے ہیں۔ موڈیلا کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو بریتھنگ کی جو ریدم ہے، یا آپ کے ہارٹ کی جو ریدم ہے، یا یہ جو آپ کا جو بلڈ پریشر ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اچھا، برین اسٹیم جو ہے آپ کے جسم میں جو ہے، یہ جو پارٹ ہے، یہ آپ کا جیسے کہتے ہیں کہ سیلف ڈیفینسو میکینزم، یا آپ کا جیسے کہتے ہیں کہ ایک طریقے سے جو بچاؤ کا، جو سروائیول کا جو ہے، یہ اس کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب نمبر 2 پہ جو سیریبلم ہوتا ہے، یہ اس کو ہم اسمال برین یا چھوٹا دماغ کہتے ہیں، یہ برین اسٹیم کے پیچھے ہوتا ہے۔ یہ جو جتنی بھی انسان کی جو موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور اسی میں میموری ہوتی ہے، اور مسل میموری اسی کے اندر ہوتی ہے۔ 3rd اینڈ لاسٹ بات ہے بڑا دماغ، جس کو سیریبرم کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ سب سے آخر میں یہ بنتا ہے۔ اصل میں یہی آپ کی جو تھاٹ ہے، جو ایموشن ہے، اور آپ کی جتنے بھی جو ایموشن، تھاٹ اور اس طرح کے جتنے بھی جذبے ہیں وہ یہیں سے جنم لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے پھر اور مزید 4 حصے ہوتے ہیں، فرنٹل لوب اگین، لیکن میں یہی میرا زیادہ انٹرسٹ اس چیز میں، اور زیادہ کہ دیکھنے والوں کا بھی زیادہ انٹرسٹ اس چیز پہ ہوگا کہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ دیکھیے، مائنڈ جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ برین کے اندر نہیں ہوتا۔ برین از اے ویزیبل تھنگ اینڈ مائنڈ از اے انویزیبل تھنگ۔ مائنڈ کی 3 قسمیں، پتہ نہیں آپ سے پچھلے پروگرام میں ڈسکس میں نے کیا تھا کہ کانشیس، سب کانشیس اور انکانشیس مائنڈ ہوتا ہے۔ اب یہ سوال اس طریقے سے ہے کہ جو آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے۔ بس تھوڑی سی میں برین کے ایک چیز بتا کے پھر میں اس پہ آتا ہوں۔ برین کے بیسیکلی اگر 2 پارٹ کریں نا، تو اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک لیفٹ برین ہوتا ہے، یعنی لیفٹ ہینڈ کا یہ جو ہے، یہ لیفٹ برین ہے، یہ رائٹ برین ہے۔ لیفٹ برین میں آپ کی جتنی بھی ایموشن ہے، آپ کی جتنی بھی آپ کی سمجھنے کے ایکٹیویٹیز جو ہے، ریشنل تھنکنگ ہے، اس کے علاوہ میتھمیٹکس ہے، میوزک ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ رائٹ برین میں جو ہوتی ہے آپ کی پوری کریٹیوٹی ہوتی ہے، اس کی 20-25 قسمیں ہیں۔ انٹیوشن ہوتا ہے، وجدان جسے کہتے ہیں، سارا کچھ یہ سب یہ مائنڈ ہو گیا یہاں۔ اب برین یہ مطلب برین کو یہ میں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا۔ مائنڈ کا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی جو 95% جس طریقے سے اس کی پاور ہے، اس کو لوگ ابھی تک جو ہے ڈسکوری نہیں کر پائے، اور نہ ان کو اس کے بارے میں پتہ ہے۔ اور کبھی کبھی مجھے خیال ہی آتا ہے کہ جس طریقے سے آدمی مرے گا اور اس سے سوال جواب ہوں گے، تو میرا ایک اپنا ذاتی ایک خیال ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ بہت پوچھ گچھ کرے گا کہ اتنا بڑا ہیوج میں نے الادین کا چراغ اور اتنی بڑی آپ کو طاقت دی، اور آپ نے اس کو کنواں تھا جس کو ہم نے بالکل اس کو ایسی صاف جسے کہتے ہیں کہ ان یوٹیلائز کر کے اس کو واپس کر دیا۔ دیکھیے، اس کا غلامی کی سب سے بڑی بات ہے کہ جب تک آپ اس کو چیلنج نہیں کریں گے نا، یہ آپ کا جو دماغ ہے، جو برین ہے، یہ آٹو پائلٹ سسٹم پہ چلا جاتا ہے۔ برین ہمیشہ بھوکا رہتا ہے ہر اس نئی چیز کا، ایک اسٹرائکنگ چیز کا، کہ ایک نئی چیز کروں میں۔ آپ اس کو نئی چیز نہیں کرتے، اسٹیٹس کو میں رہتے ہیں، جس طریقے سے آپ کا 24 آورس کا ڈے ہوتا ہے، تو آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے آپ سے کام لیتا ہے۔ آپ نے کل ایک ریزولیشن بالکل پکے ارادے سے وہ کیا کہ میں اپنی ویٹ لاس کے لیے صبح واک کروں گا، میں اپنا ویٹ لاس کم کروں گا، میں اپنی ایسی کوئی چیزیں نہیں کھاؤں گا، تو آپ اس کے غلام سے مراد ہے وہ آپ کو ڈرائے گا کہ بھائی آپ اگر واک کرنے جائیں گے تو موبائل چھین سکتا ہے، آپ کے پیچھے کتا لگ سکتا ہے، اتنی انرجی رہے گی، آپ کو انرجی نہیں رہے گی، آپ گر سکتے ہیں، آپ کو شوگر ہے، یہ وہ، تو آپ اس کے غلام بننے سے مراد ہے کہ آپ نے اس کو لیٹ اٹ گو کر دیا۔ اس طریقے کی 50 آپ نے اس طرح سے مثال دی ہوں گی کہ بالکل آپ نے اس طریقے سے ایک ریزولیشن بنایا نیو ایئر پہ، اور اس کے بعد پھر کہا کہ یار دیکھ لیں گے، کر لیں گے، پھر وہیں پر ہاں دیکھ لیں گے، کر لیں گے، تو دیکھ لیں گے، کر لیں گے کہ مراد ہے کہ آپ اس کے غلام بن گئے، وہ آپ پہ حاوی ہو گیا۔ آپ اس کو چیلنج کریں گے، نہیں آئی ول ڈو اٹ، تو وہ پھر ڈر جائے گا، وہ کہے گا کہ نہیں، یہ مالک نے مجھے یہ کام دیا ہے تو مجھے بھی کام کرنا ہے۔ اور کوئی اگر نئی چیز سیکھنی ہے، سکھانی ہے، پڑھنی ہے، پڑھانی،
कुछ भी एक्टिविटीज़ होती है नई तो ये चौंकता है, फिर ये लेट इट गो करता है, फिर लेट इट गो, फिर ये कहता है कि नहीं यार ये मुझे मालिक ने ये काम दिया, मुझे ये काम करना पड़ेगा। क्या हमारा माइंड भी चेंज से डरता है? क्योंकि नई चीज़ अगर वो सीखना चाहता है तो फिर चेंज तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसे। बिल्कुल, आपका बेहतरीन सवाल है कि चेंज से बिल्कुल वो डरता है। मैंने बताया ना कि ऑटो पायलट और जो स्टेटस को और ये जो लेट इट गो वाला जो प्रोक्रेस्टिनेशन, वो यही चीज़ होती है कि आप उसको जो नया चीज़ नहीं देंगे, नया काम नहीं देंगे, उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, वो चेंज को कबूल नहीं करेगा। उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ जो वो कहते हैं ना पैराडाइज जो है, वो यही है कि जो एक चीज़ जिस तरह की स्मूथली चल रही है चलने दो बस। नए चीज़ को, नए चैलेंज को वो नहीं करो, क्योंकि उसको वो काम करना पड़ता है, और उसको काम यूँ करना पड़ता है कि वो थकता नहीं। कॉन्शियस माइंड आपका रात को जब आप सोते हैं तो आपसे ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है उसका जो चार्ज है वो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वही आपको ख्वाब दिखाता है, वही आपको ख्याल लेके आता है, वही आपकी तमाम चीज़ें जो है ऑटो पे चल रही होती हैं, आपकी पल्स चल रही होती है, आपका ब्लड प्रेशर चल रहा होता है, आपके गुर्दे काम कर रहे होते हैं, सारा कुछ हो रहा है, ये सारा ऑटो वो चीज़ है। तो चेंज से वो घबराता है, इसलिए कि इस पे लोड डालना चाहिए, इसको जो है नई से नई चीज़ें आप वो करें और अकॉर्डिंगली काम करें तो वो अच्छा गुलाम है। और अगर आप उसके अंडर में आ गए, ये जो तमाम चीज़ें बनाई तो आप फिर अच्छे गुलाम फिर आप हो गए। वो आपका अच्छा, इसको हम किस तरह से पावरफुल बना सकते हैं? देखिए, इसकी पावरफुल जो है ब्रेन की और इसकी बहुत सारी चीज़ें, आप ब्रेन का कह रही हैं या माइंड? हमारे माइंड को किस तरह से हम वो कर सकते हैं? देखिए, माइंड की सबसे अच्छी जो चीज़ होती है और जो सबसे पहले नुकसानदेह चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी नेगेटिव फीलिंग है, चाहे वो हेट्रेड है, चाहे वो एंगर है, जेलसी है, ये सारी चीज़ ये इसके लिए नुकसानदेह। और सबसे ज़्यादा जो 99.9 चीज़ जो नुकसानदेह है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस इसकी कारकर्दगी को भी खा जाता है, और प्लस जो आपका ह्यूमन ब्रेन है उस पर भी जो है ना इसका असर पड़ता है। इसकी बेहतरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को तबाह करता है। एग्जैक्टली, दोनों को, इसीलिए मैंने वो लंबी चीज़ें इसकी नहीं की, तो दोनों को ये तबाह करता है। अब इसकी जो आपने जिस तरह बताया कि कारकर्दगी कोई नहीं, इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह योगा है, मेडिटेशन है, विजुलाइजेशन है, क्रिएटिव विजुलाइजेशन है, तमाम चीज़ों में ही फोकस कॉमन चीज़ है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, जो कॉमन चीज़ है आपकी फोकस है। और अगर आपका फोकस अच्छा होगा तो आपकी मेमोरी और एवरीथिंग वो। हाँ, मैं ये क्वेश्चन ज़रूर करना चाहूँगी। मैं इसको लास्ट में आपको कुछ क्विक एक्सरसाइजेज बताऊंगा कि वो माइंड के लिए भी अच्छी रहेगी और ब्रेन के लिए भी रहेगी। ओके। अच्छा, बहुत सारे लोग स्पेशली स्टूडेंट्स की बात हो या फिर अगर ट्रेनर्स की भी बात, आप तो बहुत सारे ट्रेनर्स की भी ट्रेनिंग करते होंगे, टीचर्स हैं और डॉक्टर्स हैं, उन सबको ज़ाहिर हर दिन ही स्टडीज़ जो हैं वो नई रिसर्चेज हर दिन आ रही होती हैं, नई चीज़ें हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को याद, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें कि जो हम नई चीज़ें सीख रहे हैं, वो ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो ज़रूर हैं, स्टूडेंट्स की भी एक बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, वो पढ़ते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं। तो फिर उसको अपनी मेमोरी को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करें? देखिए, मेमोरी का सबसे बड़ा जो दुश्मन है आजकल मोबाइल है। इस पर मैं घंटों बात कर सकता हूँ आपको। बस एक छोटी सी चीज़ मैं सारे सुनने वालों को बता रहा हूँ। आप अगर मोबाइल देख रहे हैं 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद आप मोबाइल को रखें और आएँ बाहर। दिन का टाइम है तो आप देखें जितनी दूर आप ह्यूमन आइज़, नेकेड आइज़ आपकी देख सकती है। मिसाल के तौर से मैं बता रहा हूँ, मैं ये करता हूँ कि अपनी बालकनी में आता हूँ और वो चील, किसी एक भी चील, उड़ती हुई चील को उसको मैं फोकस कर लेता हूँ और मैं उसको बड़े गौर से इस तरीके से देखता रहता हूँ। फिर उसके बाद और जो भी मेरा ह्यूमन आसपास जो भी फ्लैट है या कुछ भी, उसकी दूर से जो लाइट जो मुझे दिख रही है, ये सिर्फ आप 2 मिनट करें, और 2 मिनट करने के बाद जब आप अपना मोबाइल यूज़ करेंगे ना, फिर आप देखिएगा ना आपको सर दर्द होगा, ना आपकी आंखें दर्द होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके फोकस ही मेन चीज़ है। मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं एक किताब को 2 दफ़ा पढ़ता हूँ। ओके। अच्छा, आई एम ए रेगुलर रीडर, और जितने भी आपके सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में ये किताब पढ़ते रहते हैं, और कई पुरानी किताबें या जो भी, एक दफ़ा मैं अपने लिए पढ़ता हूँ। सेकंड टाइम में पढ़ता हूँ। ये अगर ये सब लोग प्रैक्टिस बना लेंगे, आप पेन लेने के बाद जो भी उसमें एक स्ट्राइकिंग चीज़ है उसको आप अंडरलाइन कर दें। और अंडरलाइन करने के बाद जो किताब का जो थोड़ा सा जो पेज होता है उसमें वो एक ऐसा बज़ वर्ड या एक ऐसा स्ट्राइकिंग वर्ड आप लिख लें। जब मसलन मैं जैसे पूरी किताब पढ़ी और मैंने लिख दिया विजुलाइजेशन, या मैंने लिखा कि ये हंगर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, या ये एंगर के बारे में कर रहा है, तो अब मुझे पूरी बात पता चल जाएगी। उसको मैंने कैटेगराइज कर दिया, उस पेज को मैंने पूरा पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इस पेज के अंदर जो मेन जो चीज़ है, जो कीवर्ड है, वो ये है। मेरे अनजानी जो गुरु थे वो मुझे बताते थे, उन्होंने टोनी रॉबिन्स का मुझे पूरा सेट दे दिया किताबों का, ले लो, मैंने ले ली।
میں نے ان سے فون کیا, میں نے بولا سر یہ اویکن دی جائنٹ ود ان جو ہے آپ نے, یہ تو سر 400-500 پیج کی کتاب ہے. تو کہنے لگے کہ یار کتاب پوری تھوڑی کوئی پڑھی جاتی ہے, کہنے لگے فلاں فلاں چیپٹر تم لکھو. انہوں نے مجھے پوری کتاب میں سے 4 یا میرا خیال 5 چیپٹر بتائے, اور وہ میں نے پڑھے. اور پڑھنے کے بعد آپ یقین کریں, وہ تو خیر میں نے پڑھ لی, پھر میں نے کہا یار میں پڑھوں تو صحیح. یعنی ہیٹس آف ٹو دیٹ گائے کہ وہ تمام چیزیں اسی میں کور ہو رہی تھیں. اب جو مین جو آپ کا وہ ہے, دیکھیں فوکس اگر جس کا اچھا ہوگا نا, دھیان اس کا اچھا ہوگا اس چیز میں, اگر وہ پورے طریقے سے انوالو ہے اور اس کا ساتھ ساتھ نوٹ بھی بنا رہا ہے, تو اس کو یاد رہے گا. پوری کتاب کو یاد کرنے سے پہلے ایک بز ورڈ, 2 بز ورڈ, 4 بز ورڈ, اس کو کیٹیگرائز کر لیں آپ کو لازمی وہ چیز رہے گی, اور اس کی بار بار ریپیٹیشن کریں گے. اس پیج میں ویژولائزیشن, اس میں یہ, اس میں وہ, اس میں وہ آپ کو اس طریقے سے پتہ چل جائے. ورنہ پوری کتاب کو رٹنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. وہی والی بات ہے کہ گریڈ کے چکر میں اچھے پڑھاکو طوطے تو بنا رہے ہیں لیکن علم نہیں آ رہے. اس طریقے سے ان کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوگا, اور جب ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ویژولائزیشن کے بارے میں, تو جو ان کے اپنے الفاظ ویژولائز کرنا سیکھیں گے, پھر وہ نہیں سیکھیں گے. علاوہ اور جو کتاب میں جو نیریٹو ہے, جو نیریشن ہے, اس کو اپنے الفاظ میں بھی وہ لکھ سکتے ہیں کہ جی یہ چیز ہے. تو اس کو ضروری نہیں کہ ورڈ بائی ورڈ وہ چیزیں کاپی کریں, کہ ہاں کاپی کریں, اس کو یاد کریں اور رٹا لگائیں, اپنا ٹائم وہ کریں. اگر ان کی اچھی انگلش ہے یا اچھی اردو ہے اور ایک امیجنری ان کا مائنڈ ہے, تو اس کو لکھنے میں دوسرے ورڈ میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایسے. ایگزیکٹلی. اچھا, ایک ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں ٹرینر بتا رہے تھے کہ اگر آپ کو کچھ یاد نہیں ہوتا سبق, اسپیشلی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹاپک آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا, تو پہلے آپ اس کو بالکل ریلیکس ہو کے پڑھیں. یہ نہیں سوچیں کہ یاد نہیں ہو رہا, یہ نہیں سوچیں, بس آپ ایک دفعہ پڑھیں کہ آخری بار پڑھ لیتا ہوں. اس کو پراپرلی پڑھیں. پڑھنے کے بعد ایک پیپر لیں, چھوٹا سا پیپر, بہت زیادہ بڑا پیپر نہ لیں تاکہ وہ خالی رہے گا تو ایک اور بات مائنڈ میں آئے گی. تو ایک چھوٹا سا پیپر لیں اور اس پہ جو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے وہ لکھتے جائیں, رکے نہیں, لکھتے جائیں. پین نہیں رکنا چاہیے آپ کا. آپ جب وہ کمپلیٹ کر چکے ہوں تو پھر جب آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا جو پوائنٹس آپ یہ نہیں دیکھیں کہ رائٹنگ کیسی بن رہی ہے, بس لکھ دیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا جو پوائنٹس رہ گئے ہوں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پوائنٹس میں بھول رہا ہوں, تو مجھے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیا واقعی میں یہ اس طرح سے کرنے سے ایگزیکٹلی جی, بہت 100 بلین ڈالر آپ نے بات کی. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ لکھنا جو ہے نا معاشرے سے بڑا ختم ہو گیا ہے. زیادہ تر کمپیوٹر میں, آفس میں یہ بیٹھے, اچھا یہ لکھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے نا, وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو فوراً ہٹ کرتا ہے, پہلی بات. دوسرا جو تھوڑا بول کے جو چیز وہ کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ بڑا سبجیکٹ وہ ہے, اور جو خاموشی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اتنا نہیں اس کا کچھ بہت ٹائم لے لیتا ہے. اسٹوڈنٹ کو خاص طور سے جو ہے نا بآواز بلند جو ہے نا وہ ایک چیز کو پڑھ, اس سے کیا ہوگا پتہ ہے, اس سے جو ہے نا جو ہے ڈویل افیکٹ ہوگا. نمبر یہ تو ایک چیز آپ پڑھ رہے ہیں, 2 سینسز آپ کے ایک تو کانشیس میں جا رہا ہے, اور سب کانشیس میں جو آپ بول رہے ہیں, جس لہجے میں بول رہے ہیں, جس اسٹائل میں بول رہے ہیں, کیا پیچھے کیا ردم ہے فلاں, وہ وہاں پر جاتا جا رہا ہے. تھرڈ چیز یہ ہے کہ وہی آپ والی بات ہے کہ جو کچھ پڑھا اس کے بعد اس کو آپ لکھیں ضرور, اور لکھیں گے جب آپ تو وہ ایک طریقے سے ٹوائس لرننگ ہو جائے گی. جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کو پڑھانا ٹوائس لرننگ ہوتی ہے. ہم نے پڑھا, پڑھنے کے بعد کسی کو بتایا تو وہ پھر دوبارہ ریفریش ہو گیا ہمارے علم جو ہے. تو یہ 2-3 جو ہے اس طریقے کی ٹپ جو ہے نا, یہ انشاءاللہ افیکٹو ہوں گی ضرور. اوکے. سو ناظرین, اب ہم کچھ ٹپس کی تو بات ہو چکی ہے, ٹرکس کی بھی بات کریں گے, کچھ ایکسرسائزز ہیں وہ بھی بتائیں گے سر. تو یہاں پہ وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, ملیں گے بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیں ہیلتھ کی بات.